قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. مائک کا جو ہے نا انتظام خاندانی ہونا چاہیے. جتنا انتظام آپ لوگوں کو جمع کرنے پر لگاتے ہو اس سے زیادہ مسجدوں میں ٹائلوں پہ پیسے خرچ ہو رہے ہیں, پنکھوں پہ ہو رہے ہیں, مائک پہ نہیں ہوتے خرچ. حالانکہ اس میں تراویح میں بھی اسی میں تلاوت ہوگی, بیانات بھی اسی میں ہوں گے, لیکن یہ تو حال ہے ہمارا. میں یہاں کی انتظامیہ کو نہیں کہہ رہا, اوور آل ایک بات کر رہا ہوں کہ جتنا بڑا دیندار ہوگا نا, یہاں کی بات نہیں کر رہا. دیندار ہونا اور کچھ ہلکا لفظ سوچ رہا ہوں, کوئی ایسا زیادہ گاڑا نہ ہو جائے نا. دیندار ہونا اور بے ڈھنگی زندگی ہونا, بے ڈھنگی, یہ ایک ہی چیز کے دو نام بن چکے ہیں. یعنی دینداری کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کام کا نہ ہو آدمی. سمجھ رہے ہیں؟ کتنی بہت نیک ہے, یہ بہت نیک ہے, مطلب دنیا میں کسی کام کا بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو. یعنی جب ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں نا یہ صاحب بہت نیک ہیں, اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کسی کام کا نہ 3 میں نہ 13 میں. اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اس میں اللہ نے دنیا کی کامیابی بھی رکھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی رکھی ہے. یہ بیان شروع ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا, ایسا نہ ہو آپ سمجھیں کہ بیان ابھی بعد میں شروع ہوگا, میں کچھ تمہید باندھ رہا ہوں. جو دین اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں اللہ نے دنیا کی کامیابی بھی رکھی اور آخرت کی بھی. اگر اس دین کی وجہ سے آپ دنیا میں کامیاب نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب آپ دین پہ بھی عمل نہیں کر رہے ہو. یہ ہو نہیں سکتا کہ دین پہ چلو اور دنیا میں کامیاب نہ ہو. آخرت تو پھر بعد کی بات ہے, دنیا میں بھی. ہاں بعض دفعہ وقتی طور پر کسی کو نقصان ہوتا ہے دین پہ چلنے میں, کوئی ظلم کر کے اس کو نقصان پہنچا دے تو ایک الگ بات ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی بیمار ہے, علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے گا, ڈاکٹر نے ہی زیادتی کی, اس کے ساتھ زہر کا انجیکشن لگا دیا, تو اب اس مریض کو ملامت نہیں کی جائے گی کہ اس نے علاج کی فکر نہیں کی, بھائی ڈاکٹر نے ہی گڑبڑ کر دی. تو مذہب پہ چل کے اگر کوئی دنیا میں کامیاب نہیں ہو رہا تو یا تو کوئی زیادتی کر رہا ہو نا, کسی نے ظلم کر لیا, ایک الگ بات ہے. لیکن اگر یہ بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ مذہب پہ چل رہا نہیں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھو کہ مسلمان من حیث القوم آگے کے بجائے کہاں جا رہے ہیں؟ پیچھے جا رہے ہیں. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ مذہب پہ چل رہے ہوں اور جا کہاں رہے ہوں؟ پیچھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ مذہب پہ چل نہیں رہے یا یہ غلط چیز کو صحیح سمجھ کے اس پہ چل رہے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آواز سب کو صاف آ رہی ہے نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا؟ میرے پاس لوگ آتے ہیں, مفتی صاحب ایک مسئلہ ہے. میں کہتا ہوں قریب میں تھانہ ہے, وہاں رپورٹ کرا دو. بھائی مسائل کے لیے کون ہے؟ تھانے ہیں نا, مسئلے وسلے. تو ہمارے ہاں دیندار لوگوں میں بہت سے مسائل میں کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہے, جن کی وجہ سے ایک علامت بن چکی ہے. ماں باپ کا جو بچہ سب سے نیک ہوگا سب سے پیچھے وہی ہوگا. کہتے ہیں یہ کسی ایک ہی انڈا وہ بھی گندا, یہ الفاظ استعمال, یہ کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ یہ نیک بہت ہے. کیونکہ یہ کیا ہے؟ نیک بہت. وہ جو چرسی مرسی ہے نا وہ تھوڑا بہت کچھ کر لیتا ہے جا کے.
میں اکثر اس میں ایک چٹکلا سناتا ہوں کہ ایک صاحب اپنے بچوں کا تعارف کروا رہے تھے. کہنے لگے کہ جی یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, یہ سائنٹسٹ ہے, یہ بلڈر ہے, یہ چور ہے. تو انہوں نے کہا اس کو رکھا ہوا کیوں ہے گھر میں؟ کہتے کماتا صرف یہی ہے. کماتا صرف یہی. یہ تو خیر ایک چٹکلا ہے. تو اگر آپ دین پر چلنے کی وجہ سے دنیا میں پیچھے ہو رہے ہیں, اس کا مطلب آپ دین کو فالو نہیں کر رہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں مثالوں سے نا جو دعویٰ میں کر رہا ہوں وہ مثال سے سمجھ میں آئے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, دیکھو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو آپ اگر ان کی ڈیفینیشن بیان کرو گے تو سمجھ میں نہیں آئیں گی, وہ ان کی مثال دو تو سمجھ میں آئیں گی. بعض چیزوں کو ڈیفائن کرنا الفاظ میں تقریباً ناممکن ہوتا ہے. مثلاً یہ گلاس ہے نا, اگر کوئی مجھ سے پوچھے جس کو گلاس نہیں پتا, کوئی دیہات سے اٹھ کر آیا, اس کو نہیں پتا ان کی زبان میں گلاس کسے کہا جاتا ہے, اور اس نے کبھی گلاس دیکھا بھی نہ ہو, جنگل میں پلا بڑا ہو وہ, تو میں شکر ہے یار اس کو بند کرو یار, سکون ملا نا, کچھ شور کم ہوا تھوڑا سا. تو اب میں اس کو گلاس کی ڈیفینیشن بیان کر رہا ہوں کہ گلاس کسے کہتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا نیوٹن کا پہلا لا, دوسرا لا, تیسرا لا, پتہ نہیں کتنے لاز ہیں واللہ عالم, بھول گیا میں. تو میں اسے یہ کہوں کہ گلاس اسے کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو گول ہو, لمبی ہو, نیچے اس کے پیندا ہو, اس میں لکوڈ چیزیں آ سکتی ہوں. تو وہ فوراً کیا کہے گا؟ بھائی جگ. اس کا دماغ کہاں جائے گا؟ جگ کی طرف. وہ لا کے جگ دے رہا ہے, اسے کہتے ہیں. نہیں, پھر میں ڈیفینیشن چینج کر رہا ہوں تھوڑی سی. نہیں بھائی, گلاس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ گول ہو, لمبا ہو, نیچے سے اس کے پیندا ہو, تھوڑا چھوٹا ہو. وہ لے آئے گا کپ. ٹھیک ہے, وہ کیا لے آئے گا؟ کپ. پھر میں کہوں گول ہو, تھوڑا لمبا ہو, اس سے تھوڑا اونچا ہو, نیچے اس کے پیندا ہو, وہ بڑا والا مگا لے کر آ گیا. میں کہوں گا نہیں بھائی, دوبارہ سے, گول ہو, دیواریں ہوں اس کی, نیچے پیندا ہو, اور اتنا بھی لمبا نہ ہو. مطلب یہ کہ 6 مہینے لگ جائیں گے اس کو گلاس سمجھانے میں. وہ ہو سکتا ہے کوئی کچھ اور اٹھا کے لے آئے, وہ پیالہ اٹھا کے لے آئے, وہ جو باؤل ہوتا ہے نا جس میں ہم پانی پیتے ہیں. مجھے پھر ایک اور قید بغیر اس میں کنڈا بھی نہ ہو. اس سے بہتر نہیں تھا میں کہتا ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ گلاس. اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہوں گی کیا کہلائیں گی؟ گلاس. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب مثال دی جائے تو بات 2 منٹ کے اندر سمجھ میں آ جاتی ہے. تو میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں دیندار لوگ اجتماعی سطح پہ بھی, انفرادی سطح پہ بھی دنیا میں پیچھے ہیں, کامیاب نہیں ہوتے وہ. جس کی ایک مثال مائک ہے, معذرت کے ساتھ, جس کی ایک مثال کیا ہے؟ یہ مائک ہے جس میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں. اب دیکھو کتنے کروڑوں روپے لگے ہیں نا دیواروں پہ, کیا خیال ہے؟ پنکھے کتنے قیمتی لگے ہوئے ہیں, اور ماشاء